بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احباب محتشم، چند دنوں بعد رحمتوں سے بھرپور ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ بہت ہی عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ نیکیوں اور بھلائیوں کا موسم بہار ہے۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا۔ اسی مہینے میں لیلۃ القدر جیسی عظیم اور بابرکت رات عطا فرمائی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے جس میں کثرت نوافل، صدقہ و خیرات اور راتوں کے قیام کی طرف دل مائل ہوتے ہیں، جو انسان میں تقوی اور خوف خدا پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ محترم حضرات، بے شک اس ماہ مقدس کی عظمتیں اور برکات بہت زیادہ ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کو ملے جو رمضان کو پالے، یعنی اس کی زندگی میں رمضان آ جائے، بلکہ جو اس کی تیاری کریں اور اس کی برکتوں اور رحمتوں کو پانے کی کوشش کریں، وہی رحمتوں اور برکتوں کو پا سکتے ہیں، اور جو غافل رہیں گے وہ محروم رہیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعیدیں اور عذابات بیان کیے ہیں جو رمضان المبارک کی تیاری نہیں کرتے اور اس میں بخشش و مغفرت کا سامان نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخل علیہ رمضان فانسلخ قبل ان یغفر لہ، یعنی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا، وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی تیاری میں سب سے پہلے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کی باخیریت آمد اور اسے بھرپور نفع اٹھانے کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو آپ یہ دعائیں فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ سبحان اللہ، قربان جائیے رمضان شریف کی محبت پر کہ ابھی 2 مہینے رہتے ہیں اور ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو پانے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول دیکھا، سنا اور ان پر رمضان المبارک کی اہمیت واضح ہو گئی، تو انہوں نے یہ معمول بنا لیا کہ وہ 6 مہینے ماہ رمضان کو پانے کی دعائیں کرتے تھے اور 6 مہینے اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے تھے، یعنی 6 ماہ آمد کی خوشی مناتے تھے اور 6 ماہ جدائی کا غم برداشت کرتے تھے۔ اس طرح سے ان کا سارا سال ماہ رمضان ہوا کرتا تھا۔ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان کو پانے کی دعائیں مانگنا چاہیے۔ اگر کچھ حقوق اللہ یا حقوق العباد ہمارے ذمہ ہیں تو ان کو ادا کر کے ان سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اور روزے اگر باقی ہیں وہ ادا کر دینی چاہیے۔ کسی کا حق مارا ہے